گلوبل سمود فلوٹیلا کے تمام گرفتار ارکان اسرائیلی قید سے رہا۔ اسرائیلی حکام کی تصدیق۔ امریکہ میں مقیم فلسطینیوں کی تنظیم عدالہ کا کہنا ہے کہ امدادی کارکنوں کو اسرائیل بدر کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کے مطابق امدادی کارکنوں کو ترکی منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز کی حراست میں فلوٹیلا ارکان پر شدید جسمانی اور نفسیاتی تشدد کیا گیا۔ ٹیزر گنوں اور ربر کی گولیاں استعمال کی گئیں۔ متعدد خواتین شرکاء کے حجاب اسرائیلی اہلکاروں نے زبردستی اتار دیے۔ انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر بن گویر نے بدسلوکی کی ویڈیو بھی شیئر کی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گرفتار امدادی کارکن گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ہیں۔ غزہ امداد لے جانے والے بحری قافلے میں پاکستان کے 7 ایدھی سمیت 400 سے زائد اراکین کو اسرائیلی فورسز کو غیر قانونی حراست میں لیا گیا تھا۔ سمود فلوٹیلا کو بین الاقوامی سمندری حدود میں روکنے، غیر قانونی گرفتاریوں اور بدسلوکی پر پاکستان سمیت دنیا بھر سے مذمت۔ فلوٹیلا ارکان سے بدسلوکی پر اسرائیل سے معافی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ زیر حراست افراد کا تحفظ اور بنیادی حقوق یقینی بنائے جائیں۔ زیر حراست افراد میں پاکستانی سماجی کارکن 7 ایدھی بھی شامل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈز، بیلجیم، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ نے اسرائیلی سفیروں کی طلبی۔ یورپی کمیشن، جرمنی، برطانیہ، اسپین، پولینڈ، یونان، آئرلینڈ، جنوبی کوریا، قطر اور ترکی کی بھی اسرائیلی اقدام کی مذمت۔ اطالوی وزیر اعظم جیورجیا میلونی نے کہا کہ انسانی وقار کے خلاف سلوک کسی صورت قبول نہیں۔ نیدرلینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل تمام حدود سے تجاوز کر چکا۔ امریکی سینیٹر وان ہولینڈ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر کا کیمروں کے سامنے یہ رویہ ہے تو قید میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ شہداء اور غازی قوم کا لازوال فخر ہیں۔ شہداء کی عزت اور قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے۔ پاک فوج کے افسران و جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کے لیے GHQ میں تقریب سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے کہا، مادر وطن کا امن و امان شہداء کی عظیم قربانیوں اور غیر متزلزل عزم کی مرہون منت ہے۔ ISPR کے مطابق تقریب میں مختلف اعزازات بشمول 50 ستارہ امتیاز اور 12 تمغے بصالت عطا کیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ گزشتہ روز محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی سے ملاقاتیں کی تھیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران میں موجود ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک ہفتے میں ایران کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ ایران امریکہ کے بھیجے گئے پیغام کا جواب دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق تہران میں وسیع فریم ورک، بعض تفصیلات اور اعتماد سازی کے اقدامات پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے بھیجے گئے پیغام نے کسی حد تک اختلافات کم کیے ہیں، لیکن ان اختلافات کو مزید کم کرنے کے لیے واشنگٹن کی جانب سے جنگ کی دھمکیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران سے ممکنہ ڈیل تجاویز پر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فون پر بتایا کہ ثالث امریکی اور ایرانی شرائط سے متعلق ایک خط پر کام کر رہے ہیں، جس پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے، جس کے بعد 30 دن کے مذاکرات شروع ہوں گے، جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور آبنائے ہرمز کھولنے پر بات ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق منگل کی رات ہونے والی گفتگو میں ٹرمپ سے بات کر کے اسرائیلی وزیر اعظم آگ بگولا ہو گئے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم دفتر اور وائٹ ہاؤس کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔ اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ایران کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ میں اتفاق ہے، جو کہیں گے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو وہی کریں گے۔
Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike? He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کو جبر کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا وہم کے سوا کچھ نہیں۔ ایران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی۔ ایران نے جنگ کو ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ سفارتکاری میں ایک دوسرے کا احترام کرنا جنگ کرنے سے زیادہ سمجھداری، محفوظ اور دیر پا طریقہ ہے۔ ایران کی طرف سے تمام راستے کھلے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے گئے بحری جہاز توسکا پر سوار ایرانی عملے کے 20 افراد سفارتی کوششوں کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی قید سے ایرانی عملے کی رہائی اور وطن واپسی کی کوششیں ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے پاکستانی اور سنگاپوری ہم منصب کے درمیان کی گئیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میر مقدم کا سیلرز کی واپسی کی کوششوں پر وزیراعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر متعلقہ اداروں سے اظہار تشکر کہا۔ پاکستان کے انسان دوست خیر سگالی کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ چین کی ایک بار پھر ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امن کے فروغ اور جنگ کے خاتمے کے لیے منصفانہ اور متوازن ثالثی کا کردار ادا کرنے پر چین پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کی جلد بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف کے دورے کے موقع پر چین اور پاکستان کے رہنما دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ترک صدر طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک صدر دفتر سے جاری بیان کے مطابق ترک صدر نے ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم کیا۔ کہا فریقین کے درمیان متنازع مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ترک صدر طیب اردوان سے اچھی بات چیت ہوئی۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کے بعد محمد رضوان کو بھی ون ڈے ٹیم سے ڈراپ کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں نوجوان وکٹ کیپر کو موقع دیا جائے گا۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن محمد رضوان کو T20 کے بعد ون ڈے ٹیم سے بھی ڈراپ کرنا چاہتے ہیں۔ محمد رضوان نے آخری 2 سیریز کے 6 میچز میں 44 کی اوسط سے 175 رنز بنائے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز بنگلہ دیش کے خلاف مسلسل 2 ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کے بعد ٹیسٹ ٹیم کا کپتان تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جولائی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف شروع ہونے والی 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں کپتان کون ہوگا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا۔ شان مسعود کی کپتانی میں پاکستان نے 16 ٹیسٹ میچز کھیلے، 12 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، صرف 4 میچز جیتے۔ پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر آئے پرنس رحیم آغا خان پنجم کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ ناشتے کی تقریب میں وزیر اعظم نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ کہا پاکستان ہمیشہ پرنس رحیم کا دوسرا گھر رہے گا۔ پرنس رحیم کے باقاعدہ دورہ پاکستان اور اسماعیلی برادری کے دیرینہ تعلقات مزید مضبوط بنائیں گے۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور گلیشیئر سے متاثرہ شمالی علاقوں میں ماحولیاتی استحکام کے لیے AKDN قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم نے امن استحکام، حکومتوں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ میں پرنس رحیم آغا خان کے عزم کو سراہا۔ پرنس کریم آغا خان شاہرم کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور پرنس کریم آغا خان کی خدمات کے اعتراف میں پاکستان پوسٹ کا یادگاری ٹکٹ پیش کیا۔ پاکستان چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر صدر زرداری کی چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری خطے میں امن، استحکام، ترقی کا اہم سنگ میل ہے۔ چین کے بنیادی مفادات سے متعلق تمام امور پر پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور چین کثیر الجہتی تعاون پر امن، بقائے باہمی اور جامع ترقی کے اصولوں پر کاربند ہے۔ پاکستان
ایک چین کے اصول پر اپنے غیر متزلزل سفارتی موقف کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاک چین تعلقات خطے میں استحکام اور ترقی کی روشن مثال بن چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ چین نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر اسلام آباد میں وزارت قانون اور انصاف میں پرچم کشائی کی تقریب شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا گیا۔ لاہور کے ٹاؤن ہال میں ہونے والی تقریب میں پاکستان اور چین کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ فیصل آباد میں PHA کمپلیکس میں دونوں ممالک کے پرچم لہرائے گئے، کیک کاٹا گیا۔ ملتان میں کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ گجرانوالہ میں منعقدہ تقریب میں چینی شہری بھی شریک ہوئے۔ بہاولپور، بہاول نگر، راجن پور، چنیون، ڈیرہ غازی خان، حافظ آباد، رحیم یار خان سمیت دیگر شہروں میں بھی تقریبات ہوئیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، دہشت گرد سرغنہ عمر عرف جان میر سمیت 4 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی سرغنہ عمر عرف جان میر کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ دہشت گرد عمر اور جان میر نے اسپنوام میں بوبالی مسجد کے اطراف زیر زمین بنکر، سرنگیں اور بارودی جال بچھا رکھے تھے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم کا کہنا ہے کہ بھارت دہشت گردی برآمد کرتا ہے۔ TTP BLA وجیر بریگیڈ بھارت کے پراکسی گروہ ہے۔ افغان سرزمین سے حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری ہوئی۔ طالبان حکومت کے الزامات گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں۔ سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں شہریوں کو قتل، گرفتار اور بے دخل کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر ظلم معمول بن چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر برائے وفاقی تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ECC میں بطور رکن شامل کر لیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پر امید ہے کہ خالد مقبول صدیقی ECC میں بطور رکن فعال کردار ادا کریں گے۔ منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کے موبائل ڈیٹا کی روشنی میں کیس کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع۔ ذرائع کے مطابق موبائل ڈیٹا سے ملک بھر سے پنکی نیٹ ورک کے کلائنٹس کے نام، فون نمبرز اور پتے سامنے آئے ہیں۔ مبینہ کلائنٹس کے فون نمبرز اور فورنزک ڈیٹا کی جانچ جاری ہے۔ کراچی کی مقامی عدالت نے پولیس کو انمول عرف پنکی کے قریبی ساتھی کی گرفتاری اور تفتیش کی اجازت دے دی۔ تفتیشی آفیسر کو جیل جا کر ملزم سے تفتیش کی ہدایت۔ ملزم محمد سمیر جون 2021 میں درج مقدمے میں گرفتار اور سینٹرل جیل کراچی میں ہے۔ ملزم موٹر سائیکل کے ذریعے منشیات سپلائی کرتا اور رقوم بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرتا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی یونیورسٹی روڈ پر تعمیراتی کام 90 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں BRT ریڈ لائن لوٹ 2 منصوبے کی تعمیر تیز کرنے کی منظوری۔ ٹرانس کراچی کو ہنگامی بنیادوں پر آف بجٹ فنڈ فراہم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ انڈر پاسز، بلند ڈھانچوں اور نکاسی آب کے نظام کی تعمیر تیز کی جائے۔ کراچی کی اہم شاہراہ کی بحالی کے لیے فوری اقدامات شروع کریں۔ سندھ کابینہ کا FCPS2 اور دیگر پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے لیے مرکزی داخلہ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ پالیسی نصاب اور نشستوں کی تقسیم کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پنجاب سرمایہ کاری پر مبنی معاشی ترقی اور کاروباری آسانیوں کے فروغ کے لیے نئے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ اربن ٹورزم کے فروغ کے لیے انفراسٹرکچر کی ترقی پر بھی تاریخی کام ہو رہا ہے۔ باکو میں آذربائیجان کی ہولڈنگ کمپنی کے CEO سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان شہری ترقی، نئے شہر بسانے، زراعت اور سیاحت میں وسیع اشتراک اور طویل مدتی بنیادوں پر معاشی پل بنانے پر اتفاق۔
سندھ حکومت گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی، صوبے سے باہر گندم لیے جانے پر نظر رکھیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کے لیے تعاون طلب کیا ہے۔ سندھ کابینہ نے وفاقی حکومت کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازبا بخاری کا کہنا ہے کہ پنجاب میں گندم کا وافر سٹاک موجود ہے، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ آٹے کی قیمت میں اضافے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ کہا جو اپنے پاس گندم سٹاک کرنا چاہتے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، لیکن لائسنس لے کر ڈکلیئر کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں۔ گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش کے بعد سیلابی صورتحال، بسیم میں سیلابی ریلے گھروں میں داخل، سیلاب سے تیار فصلیں اور باغات کو نقصان، متعدد سڑکیں بند۔ اسلام آباد اور دیگر شہروں سے اسکردو آنے والی متعدد پروازیں منسوخ۔ وادی نیلم میں وقفے سے بارشیں، اگلے 3 دنوں تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم، آج سب سے زیادہ درجہ حرارت نواب شاہ میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، دادو 47 سے 46، سکھر 45، لاہور 44، بہاولپور 43، حیدرآباد 42، جبکہ کراچی میں درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سوابی میں امن چوک پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی کا احتجاج، مظاہرین نے جہانگیرہ روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ کہا ضلع میں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا GHQ حملہ کیس میں 12 سزا یافتہ اشتہاریوں کے ضمانتی مچلکے اور شیورٹی بانڈز ضبط کرنے کا حکم۔ عدالت نے مجرموں کے ضامنوں کو جاری شوکاز نوٹسز کے جوابات غیر تسلی بخش قرار دے دیے۔ ملزمان کے ضمانتی مچلکے ضبط کر کے ضامنوں کو 1-1 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ جرمانے کی رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں ضامنوں کو 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ عدالت نے GHQ حملہ کیس میں 5 مئی کو 47 اشتہاری ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ 15 سال سے زائد عمر کا بچہ اگر اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ رہ رہا ہو تو اس کی تحویل زبردستی تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 17 سالہ لڑکی کو خالہ سے بازیاب کرانے کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت کا لڑکی کو دارالمان سے فوری رہا کر کے مرضی کی جگہ رہنے کا حکم۔ ریمارکس یہ کہ کسی بچے کو اس کی مرضی کے خلاف والدین کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ خوف، دباؤ اور ذہنی اذیت کے ذریعے اطاعت کروانا درست نہیں۔ والدین کا کردار خوف سے اطاعت کروانا نہیں بلکہ رہنمائی اور تربیت کرنا ہے۔ 17 سالہ لڑکی نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ والد نے دوسری شادی کی، سوتیلی ماں کے تشدد کے باعث وہ خالہ کے پاس ہی رہنا چاہتی ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں فوڈ ڈیلیوری رائڈر کو گاڑی سے ٹکر سے ہلاک کرنے والا مفرور ڈرائیور گرفتار۔ SSP انویسٹیگیشن صاحب کا کہنا ہے کہ ملزم حمزہ شمیم کی گرفتاری تکنیکی بنیادوں پر کارروائی سے عمل میں آئی۔ ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ملزم کے زیر استعمال گاڑی بھی برآمد کر کے گجری تھانے منتقل۔ گاڑی کی ٹکر سے فوڈ ڈیلیوری رائڈر ذیشان جاں بحق ہو گیا تھا۔ واقعے کا مقدمہ 10 مئی کو تھانہ گجری میں درج ہوا تھا۔ پولیس کا کشمور میں کچے کے علاقے جمال میں ڈاکو ماسترو نندوانی اور رسول بخش نندوانی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 مشتبہ افراد زیر حراست، متعدد ٹھکانے تباہ، ڈاکوؤں کے ٹھکانوں اور مورچوں کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ آپریشن میں 200 پولیس اہلکار، 50 کمانڈوز اور 6 بختر بند گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے تمام ڈبل سورس کنیکشنز 1 ہفتے میں ہٹانے کی ہدایت کر دی۔ لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری گھروں سمیت پرائیویٹ آبادیوں سے بھی ڈبل سورس کنیکشنز ہٹائے جائیں۔ ڈبل سورس کنیکشن جانی حادثے کا باعث بنتے ہیں۔ آئندہ ڈبل سورس کنیکشن سے حادثہ ہوا تو ایکسین اور SDO نوکری سے جائے گا۔
ہندوؤں کے روحانی پیشوا سنت سادھ رام کی آخری رسومات گھوٹکی میں ادا. رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر درشن لال رمیش لال اور سندھ کے صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ ہندو برادری کی بڑی تعداد آخری رسومات میں شریک ہوئی. امریکی محکمہ انصاف نے کیوبا کے سابق صدر راؤل کاسترو پر قتل کے الزام میں امریکہ میں فرد جرم عائد کر دی. راؤل کاسترو پر 1996 میں امریکی شہریوں کے قتل کی سازش اور طیارہ تباہ کرنے کے الزامات ہیں. کیوبن صدر نے سابق صدر پر امریکی الزامات کو بے بنیاد اور سیاسی چال قرار دے دیا. کہا امریکہ کیس کو ممکنہ فوجی کارروائی کا جواز بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ سابق کیوبن صدر پر فرد جرم عائد ہونا بہت بڑی بات ہے. کیوبا ناکام ریاست ہے, ان کے لیے آگے کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوبا کے عوام کی مدد کرنا ہوگی. ہم کیوبا کو آزادی دلوا رہے ہیں, وہاں کشیدگی نہیں ہوگی. ایران میں 2 ملزمان کو سزائے موت دے دی گئی. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق سزائے موت پانے والے دونوں ملزمان پر ملکی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے گروپ بنانے کا الزام تھا. سوشل میڈیا پر مسلسل سکرولنگ, بغیر رکے ٹیکسٹنگ اور دیر تک ویڈیو گیمز کھیلنا خراب نیند, اسکول میں بری کارکردگی, جسمانی سرگرمیوں میں کمی اور میل جول کے کمزور ہونے کا باعث ہو سکتا ہے. امریکہ میں ماہرین نے خبردار کر دیا. سرجن جنرل کے مشاورتی بیان میں نقصانات سے محفوظ رکھنے کے لیے تجویز دی گئی ہے کہ 18 ماہ سے کم عمر بچوں کے لیے بالکل اسکرین ٹائم نہ ہو. 6 سال سے کم عمر بچوں کے لیے روزانہ صرف 1 گھنٹہ یا اس سے کم, جبکہ 6 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کے لیے روزانہ 2 گھنٹے تک اسکرین ٹائم محدود ہونا چاہیے. فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے دوران امریکہ میں سیاحت کو فروغ نہ ملنے کا خدشہ. برطانوی میڈیا رپورٹ کے مطابق میزبان شہروں میں ہوٹلوں کی بکنگ توقع سے کافی کم ہے. فیفا نے مصنوعی طریقے سے ڈیمانڈ بڑھانے کی کوشش کی. ہوٹلنگ اینڈ لاجنگ ایسوسی ایشن کا الزام, مصنوعی طریقے سے قیمتیں بھی بڑھائی گئیں. ایسوسی ایشن نے فیفا کے 5 بلین سے زائد ٹکٹ فروخت ہونے کے بیان کو غلط قرار دے دیا. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے ہوٹلنگ اینڈ لاجنگ ایسوسی ایشن کے الزامات مسترد کر دیے. ٹینس کے عالمی نمبر 2 اسپین کے کارلوس الکاریز کی کلائی انجرڈ. فرینچ اوپن کے بعد ومبلڈن چیمپئن شپ میں بھی نہیں کھیل سکیں گے. 7 گرینڈ سلام ٹائٹل جیتنے والے الکاریز گزشتہ ماہ بارسلونا اوپن کے پہلے راؤنڈ میں انجری کا شکار ہو گئے تھے. الکاریز کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ٹورنامنٹ بہت خاص ہیں, وہ انہیں بہت زیادہ مس کریں گے. پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے جانرس پہ نہیں بنتا ہے زومبی وغیرہ اس پہ, بٹ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. جو وی ایف ایکس افیکٹ ہے اس ٹائپ کا میں نے وی ایف ایکس پاکستان فلم انڈسٹری میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے. کافی ایکسائٹیڈ ہوں میں زومبی مووی دیکھنے کے لیے. میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ انشاءاللہ جاؤں گی عید الاضحیٰ پہ. اور عید الاضحیٰ پر ریلیز کے لیے تیار جی ایف فلمز اور فلم والا پکچرز کی پیشکش. فلم زومبی کی سٹار کاسٹ کی کراچی کی نجی یونیورسٹی آمد. فہد مصطفیٰ, مہوش حیات, فضا علی اور نبیل قریشی کا پرجوش استقبال. طلباء نے ٹریلر کو خوب سراہا.